بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم اپنے آبائی گاؤں وحالی زیر کی تحصیل چوہا سیدن شاہ میں موجود ہیں، اور آج کے ولاگ میں ہم آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتائیں گے۔ چوہا سیدن شاہ صوبہ پنجاب، ضلع چکوال میں واقع ہے، اور دکھنے میں یہ آبادی ایک پیالے کی شکل میں نظر آتی ہے جو ہر طرف سے سرسبز پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ چوہا میٹھے پانی کے چشمے کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قدیم تاریخی جگہ ہے۔ یہ قصبہ صوفی بزرگ سخی سیدن شاہ شیرازی کے نام سے آباد ہے۔ اس حسین اور دلکش وادی کا نام چوہا سیدن شاہ کیوں رکھا گیا؟ دراصل چوہا میٹھے پانی کے چشمے کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قدیم تاریخی جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ بنجر تھا۔ جب سخی سیدن شاہ شیرازی اس علاقے میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی چھڑی زمین پہ لگائی تو یہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا جو اب بھی یہاں موجود ہے۔ اس وجہ سے چوہا یعنی میٹھے پانی کا چشمہ، سخی سیدن شاہ شیرازی اس صوفی بزرگ کے نام سے یہ علاقہ آباد ہوا، جو مل کے چوہا سیدن شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بابا سیدن شاہ شیرازی نے یہاں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے گزری۔ آپ کی دینی تعلیمات کی روشنی اس علاقے ہی نہیں، یہاں سے دور دور علاقوں میں بھی پہنچی، اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ سخی سیدن شاہ شیرازی کا عرس ہر سال اپریل میں منعقد ہوتا ہے، جس موقع پر یہاں میلے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور قریبی دیہات کے سب لوگ جوک در جوک اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس صوفی بزرگ کے عقیدت مند آج بھی ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا تعلق سید گھرانے سے تھا، اور اس مزار میں موجود شجرہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب سے ہیں۔ اس علاقے کی خاص سوغات یہاں لوکاٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور لوکاٹ کے باغات بھی موجود ہیں۔ یہاں کے کافی لوگ اس کاروبار سے بھی وابستہ ہیں۔ یہاں پر گلاب کے پھولوں کی کاشت ہوتی ہے،
اور خالص سر کے گلاب، چار عرق اور عطر وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس مزار سے ملحقہ بازار میں ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں قریب قصبوں کے لوگ خریداری کرنے چوا آتے ہیں، اور اس مزار کے ارد گرد موجود دکانوں پر ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہاں گارمنٹس کی دکانیں، بچوں کے کھلونے، جوتے، مسالہ جات، اسکول بیگز، گوشت، دودھ کی دکانیں، موبائل شاپس، سبزی پھل، بیکریاں اور ہر طرح کی دکانیں موجود ہیں۔ اس دربار کے سامنے کے چاول چنے اور سموسہ چاٹ بہت مشہور ہیں، جو گزشتہ 30 برس سے اس چھوٹی سی دکان سے بڑی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ہمارا جب بھی پنجاب آنا ہو تو ہم ایک آدھ بار ضرور یہ چاٹ کھانے آتے ہیں۔ آپ کی دکان صبح کتنے بجے کھلتی ہے؟ کھولیں گے دکان صبح کتنے بجے تک؟ یہاں روز تقریباً کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ تو کافی ڈیپینڈ کرتا ہے، اچھا، کافی زیادہ آ جائیں تو جلدی بند ہو جائے گی، دیر سے تو پھر دیر سے بند ہوتی ہے۔ آپ یہ دکان کتنے سال سے چلا رہے ہیں؟ میں 30 سال 30 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ جو چھوٹی ہے 60 روپے کی ہے، بڑی 100 روپے۔ ان کو پنجاب فوڈ اتھارٹی سے سرٹیفکیٹ بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکتیں ڈالے۔ جب ہم اس ولاگ کے لیے گھر سے نکلے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بہت ہی اچھا موسم تھا۔ دربار اور دکانوں کی ویڈیو بنائی اور پھر بارش تیز ہو گئی۔ ہم نے کچھ خریداری کی اور بیکری میں بیٹھ کر بارش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بارش کچھ کم ہوئی تو چوا سیدن شاہ سے سرائیں چوک تک ہم چنچی میں آئے۔ واپسی میں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ خود دیکھیں۔ موبائل کو بارش سے بچاتے بغیر کسی سٹینڈ یا موبائل گمبل کے ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ لیکن موسم اتنا خوبصورت تھا کہ ہم یہ ریکارڈنگ کیے بنا نہیں رہ سکے۔ آپ خود دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنت ہے۔ یہ سرسبز پہاڑ دھند میں لپٹے ہوئے اور اس کے ساتھ بارش، بیان سے باہر ہے، کوئی لفظ نہیں۔ دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا کیا کہ جس کی مثال نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا چوہا سیدن شاہ کا ولاگ۔ ہمارے لیے تو یہ ایک بہت یادگار ولاگ ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔